قرآن میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے وہ موت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ہو، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اسے اس دنیا سے جانا ہے، اور وہ موت کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ بھائی کہ نہیں، ہر آدمی، ایک آدمی ابھی رمضان گزارا، رمضان آیا، بہت سے لوگ جلدی سے عید آ جاوے، عید ختم ہو گئی جلدی سے بقرعید آ جاوے، تو غیر شعوری طور پر ہر انسان موت کی طرف بھاگ رہا ہے، اور اس کے سامنے موت کا تذکرہ کر دیا جائے کہ بھائی اس سے مر جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو، تو فوراً لاحول پڑتا، ارے ایسا مت بول، ایسا مت بول، ایسا مت کہہ، مر جاؤں گا، ایک بیکار چیز۔ حالانکہ موت تو ہمیشہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ دنیا میں انسان تو مرنے کے لیے آیا، اور مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مرنے کے بعد کی تیاری کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ اچھا بھلا آدمی گھر سے نکلتا ہے کسی کام کے لیے، دوسرے کی غلطی کی وجہ سے مارا جاتا ہے، دوسرے کی غلطی کی وجہ سے گاڑی چلا رہا ہے، سوٹ بوٹ پہن کے جا رہا ہے، کھانے پینے جا رہا ہے، کہیں کسی کام سے جا رہا ہے، خود کی غلطی نہیں، دوسرے کی غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دوسرا آدمی ٹھوک کر چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے آدمی بعض دفعہ۔ عجیب، جس کی موت لکھی ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، کچھ چیزیں ایسی ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم، یعنی بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس میں سے ایک موت ہے، بأی ارض تموت، بأی ارض تموت، کہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ جب آدمی مر گیا تو مرنے کے بعد پھر زبانی تبصرے لوگوں کے، ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا ہو گیا، اچھا آدمی تھا، جوان تھا، جو بھی ہے، بہت ساری باتیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بھائی ہر آدمی کو اس دنیا سے جانا ہے، آج اس کا وقت پورا ہو گیا۔ اصل زندگی جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک اچھی سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی رمضان آیا، رمضان ختم، اب یہ سوچ رہے ہیں کرنا کیا ہے، اب کیا؟ حالانکہ ہر ایک مزے کے بعد آدمی یہ سوچتا ہے اب کیا، اور مرنے کے بعد اگر قبر اچھی ہو گئی تو پھر مزے ہی مزے۔ جس کو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اچھی قبر مل گئی، پھر بعد میں اسے جنت کا وارث بنا دیا، الذین یرثون الفردوس، اسے جنت کا وارث بنا دیا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، بلکہ ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ خوشگوار محسوس ہوگا۔ آپ دیکھیں کوئی بھی انٹرٹینمنٹ ہو، عید آئی ختم ہو گئی، رمضان آیا ختم ہو گیا، بقرعید آئے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی، آدمی کہیں گھومنے گیا عید کے دن، 2-4 دن اچھے سے گھوما، انٹرٹینمنٹ ہوا، انجوائمنٹ ہوا، ختم ہو گیا۔ لیکن موت کے بعد اگر اس کا اعمال اچھا ہو، دنیا تو کیسی بھی گزر جائے، میں تو یہ کہتا ہوں دنیا تو اچھی گزرے بری گزرے، لیکن آخرت اچھی گزرنی چاہیے۔ آدمی مر گیا، اب قبر جنت کا باغ بن جائے، بس پھر ساری خوشیاں ہیں، ساری بشارتیں۔ کوئی کہتا ہے مال مل گیا کامیاب، دولت مل گئی کامیاب، شہرت ہو گئی کامیاب، نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں، میں کیا، قرآن یہ کہتا ہے فمن زحزح عن النار، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، لہذا یہ کامیاب ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا، کامیابی کا معیار اللہ نے قرآن میں بتلا دیا، یہ کامیاب شخص ہے۔ آج اچھا بھلا آدمی، دیکھو اچھا بھلا آدمی، کوئی پلاننگ بھی نہیں ہوتا کہ بھائی مرنا ہے، لیکن خود نہیں، دوسرے کی غلطی سے آدمی چلا جاتا ہے، دوسرے کی غلطی سے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو چیز جو ہے، جس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کبھی بھی آ جانی ہے، تو اس کی تیاری ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے، ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے کہ میری موت کا پتہ نہیں کب آ جائے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے میری مرضی، میری جان میری مرضی، میں نے کمایا، میں جو چاہوں کروں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے اختیار سے آتا ہے کیا، کہ میں یہاں پہ پیدا ہو گیا، اللہ میاں مجھے یہاں پہ بھیجنا، کوئی اپنی مرضی سے آیا ہے؟ کوئی انڈیا میں آیا ہے، کوئی پاکستان میں آیا ہے، کوئی اپنی مرضی سے آیا ہے؟ کوئی پیسے والا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے؟ نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری پیدائش میں بھی ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا غریب پیدا کیا، جس کو چاہا امیر پیدا کیا، جس کو چاہا انڈیا میں پیدا کیا، جس کو چاہا فرانس میں پیدا کیا، جس کو چاہا ہندوستان میں، جس کو چاہا دبئی میں، جس کو چاہا مکہ میں، سرزمین پر۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری پیدائش میں ہمارا اختیار نہیں، اور جس کو چاہا جہاں موت دے دی۔ تو ہمارا اختیار، نہ موت میں ہمارا اختیار ہے، نہ ہمارا اختیار ہماری پیدائش میں، ہمارا اختیار ہے ہی نہیں کوئی۔
تو اللہ نے جو درمیان اختیار دیے ہوئے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں کہ بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر کے جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاوے، یہ اصل میں کامیاب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا اختیار کچھ نہیں ہے، ہمارا اختیار بس اتنا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔